1000 مہینے کی عبادت سے زیادہ بہتر قرار دیا ہے۔ حتیٰ کہ بعض علماء کرام نے تو یہ بھی فرمایا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو اقتدار ملا تھا وہ 500 مہینے کا تھا، اور اسی طرح ذوالقرنین نے جو سفر کیے تھے وہ بھی 500 مہینے کے تھے، تو ان دونوں کو ملا کے گویا 1000 مہینہ بنتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو لیلۃ القدر کی عظمت کے طور پہ وہ 1000 مہینے سے افضل رات قرار دے دی، اور یہ بھی حضور نے فرما دیا کہ تحروا فی العشر الاواخر، رمضان شریف کے آخری 10 دنوں میں اس کو تلاش کرنے کی کوشش کرو۔ اور اسی طرح رمضان المبارک میں ایک اہم عبادت ہے جسے تراویح کہا جاتا ہے۔ ایک تو یاد رکھیں کہ بہت سارے لوگوں میں اختلاف ہے، بعض لوگ تراویح اور تہجد کو ایک سمجھتے ہیں اور سب کو قیام اللیل کے نام سے یاد فرماتے ہیں، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ اصل میں بات یہ ہے کہ جو نماز سارا سال تہجد کہلاتی تھی وہ رمضان شریف میں آ کے تراویح کہلاتی ہے۔ لیکن محققین علماء جو ہیں، جیسے کہ علامہ شیخ الاسلام ابن القیم رحمہ اللہ تعالیٰ ہیں، اور اسی طرح علامہ نووی رحمہ اللہ تعالیٰ ہیں، ان سب نے یہ تحقیق کی ہے۔ اور بہت سارے علماء اہل حدیث جن میں حضرت مولانا نذیر حسین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر علماء کرام ہیں، انہوں نے فرمایا ہے کہ نہیں، تراویح ایک الگ عبادت ہے اور تہجد ایک الگ عبادت ہے۔ تہجد جو ہے وہ پورے سال میں ہوتی ہے، اور تہجد کے لیے تو افضل یہی ہوتا ہے کہ وہ رات کے آخری حصے میں پڑھی جائے، اور تہجد میں افضل یہ ہوتا ہے کہ 4 رکعات کر کے پڑھی جائے، جیسے کہ ایک حدیث مبارک میں بی بی عائشہ فرماتی ہیں کان یصلی اربعا فلا تسأل عن حسنہن وطولہن، او کما قالت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، کہ حضور 4 رکعات پڑھتے تھے، لیکن میرا بیٹا آپ کی نماز کا جو طول تھا، طول قرات تھا، اور اس میں جو حسن تھا، اس میں جو حلاوت تھی، اس میں جو ایمانی جذبات تھے، اس کا آپ کیا تصور کر سکتے ہیں؟ کون ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نماز پڑھ سکے؟ تو اس لیے تہجد ایک الگ چیز ہے۔ اور جہاں تک تراویح کا تعلق ہے، ابتدا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 3 رات تراویح پڑھائی ہے۔ ایک رات جو ہے آپ نے رات کے پہلے حصے میں پڑھائی، دوسری رات آپ نے آدھی رات تک پڑھائی، تیسری رات آپ نے ساری تک پڑھائی۔ تو آپ نے 3 راتیں نماز پڑھائی، اس کے بعد آپ نے نماز چھوڑ دی۔ صحابہ انتظار کرتے رہے، لیکن حضور تشریف نہیں لے آئے۔ صبح کو فرمایا کہ میں جان کر نہیں آیا تھا کہ اللہ کو اگر یہ میری ادا پسند آ گئی تو کہیں میری امت پر یہ نماز فرض نہ ہو جائے، اگر فرض ہو جائے تو ادا کرنا آپ لوگوں کے لیے مشکل ہوگا۔ تو پھر یہ تھا کہ ہر آدمی متفرق طور پہ تراویح پڑھتا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عظمت جو ہے سیدنا امیر المؤمنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدر میں لکھ دی تھی کہ آپ نے تمام لوگوں کو جمع کیا، اور حضرت ابی بن کعب جو تمام صحابہ میں سب سے بڑے قاری تھے، ان کے پیچھے آپ نے حکم دیا کہ تراویح ادا کی جائے، اور وہ تراویح حضرت عمر کے عہد سے لے کر آج تک حرمین میں بھی 20 رکعت تراویح اور 3 رکعت وتر پڑھے جاتے ہیں، اور یہی عمل تھا جو جاری و ساری رہا، اور یہی عمل تھا جو مقبول ہوا۔ حتیٰ کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اہل مدینہ میں کسی کو بھی نہیں دیکھا کہ وہ 8 رکعت پڑھتا ہو یا 8 رکعت پڑھ کے چلا جاتا ہو، بلکہ سب لوگ جو ہیں وہ یا تو 20 رکعت تراویح اور 3 وتر پڑھتے ہیں، یا کبھی کبھی بعض مالکی علماء 36 رکعت بھی پڑھتے تھے۔ وہ کہتے کہ مکے والوں کو ترویہ میں طواف کرنے کا موقع مل جاتا ہے، لیکن مدینے والوں کے لیے تو اس لیے اگر ہم زیادہ پڑھ لیں گے تو کیا ہے، کیونکہ اصل مقصود تو قیام رمضان ہے کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اور اسی طرح میرے ایک بزرگ ہیں، بہت تعلق والے ہیں، جنہوں نے بڑا دین کا کام کیا ہے، مفتی کریم اللہ صدیقی صاحب، جن کے ہاتھوں پہ لاکھوں غیر مسلم اسلام لے آئے ہیں۔ ان کی بیٹی رمیزہ فوت ہو گئی ہیں، ان سب کے لیے دعا کریں کہ اللہ اس کی مغفرت فرمائے۔ اسی طرح میرے استاد سے
بلکہ استاد الکل تھے، شیخ الحدیث بھی تھے، شیخ الادب بھی تھے، شیخ المعقول والمنقول بھی تھے۔ حضرت مولانا منظور احمد صاحب نعمانی طاہر والی، ان کا بیٹے عبد الرشید نعمانی جو ہے وہ بھی کل فوت ہو گئے، اللہ ان کی بھی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا۔ دریا ہے رحمت للعالمین جو اللہ پاک نے فرمایا انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی تیری امت کی عمر تھوڑی ہے لیکن ان کو سال میں ایک رات دوں گا جس کا نام لیلۃ القدر ہوگا، عظمت والی رات، شان والی رات، بھاگوں والی رات، رحمتوں والی رات۔ اس ایک رات میں جو عبادت کرے گا وہ 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ بہتر، خیر من الف شہر، 1000 مہینے جس میں لیلۃ القدر نہ ہو۔ یہ یاد رکھنا، اگر ان 1000 مہینوں میں بھی لیلۃ القدر ہو تو پھر تو نہیں پڑھ سکتے نا۔ 1000 مہینے جن میں لیلۃ القدر نہ ہو ان سے یہ رات زیادہ بھاری ہے۔ تو اگر آپ کی عمر 50 سال ہے، 60 سال ہے، 20 سال ہے، اگر آپ کو 10 لیلۃ القدر 10 رمضان بھی مل گئے تو پہلی امتیں 1000 سال بھی عبادت کریں گی برابر ہوتی۔ اللہ نے کتنا بڑا مقام دے۔ اسی طرح صحیح حدیث مبارک میں ہے کہ ایک آدمی نے اپنے کام کے لیے کچھ مزدور بلائے، ان سے کہا کہ سورج نکلنے سے لے کر سورج ڈھلنے تک یعنی ظہر تک تم کام کرو گے لیکن مزدوری ایک کی رات ہوگی۔ انہوں نے کہا جی ہمیں قبول ہے۔ اس کے بعد وہ چلے گیا، دوسری جماعت کو بلایا، انہوں نے کہا دیکھو بات سنو، تم نے 12 بجے سے لے کر اور عصر کی نماز ہوگی جا کے 6 بجے، اس وقت تک کام کرو گے تمہیں ایک کی رات ملے گا۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے ہم راضی ہیں۔ پھر تیسری جماعت کو بلایا کہ دیکھو بھائی میرا کام چونکہ باقی ہے، تم اب عصر سے لے کر مغرب تک کام کرو گے لیکن چونکہ مجھے ضرورت ہے، وقت تھوڑا ہے، تمہیں 2 کی رات دوں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ جب یہ فیصلہ ہو گیا تو ان سب نے اکٹھے ہو کے اس سے کہا کہ حضرت ہم نے 12 گھنٹے کام کیا تو 1 کی رات، ان نے 6 گھنٹے کام کیا تو 1 کی رات، ان شریف آدمیوں نے 1.5 گھنٹے کام کیا تو 2 کی رات، یہ کیا انصاف ہے؟ انہوں نے کہا میں نے تمہارا کوئی حق چھینا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ انہوں نے کہا تمہارے ساتھ 1 کی رات کا فیصلہ تھا؟ انہوں نے کہا پورا دے دیا کہ رکھ لیا؟ انہوں نے کہا دے دیا۔ تو پھر تمہیں اعتراض کا کیا حق ہے؟ تمہارے ساتھ 1 کی رات کا فرق ہے، باقی انہوں نے کہا ان کو میں نے 2 کی رات کیوں دیا؟ ذات کا فضل ہی ہوتی ہے، میں یہ شاید میرا فضل ہے، میں جس کو چاہوں دے دوں۔ تو امت کی بات سمجھائی گئی کہ پہلی امتوں نے بڑی محنت کی لیکن 1 کی رات ملا، حضور کی امت نے محنت بھی تھوڑی کی اور سب سے زیادہ اجر لے۔ صدقہ فطر رمضان کا عید سے 2 دن پہلے دے سکتے ہو یا عید والے دن لیکن نماز سے پہلے۔ کسی مسلمان سے بغض رکھنا حرام ہے کیونکہ اللہ کے نبی پاک نے فرمایا ہے کہ لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا کونوا عباد اللہ اخوانا۔ ہم نے خبردار ایک دوسرے سے حسد نہ کیا کرو، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھا کرو اور ایک دوسرے سے نفرت نہ کیا کرو، بھائی بن کے رہا کرو۔ بلکہ ایک حدیث مبارک میں ہے کہ لیلۃ القدر میں اللہ ہر کسی کی مغفرت فرما دیتے ہیں لیکن جن کے دلوں میں بغض اور کینہ ہے ان کی مغفرت نہیں ہوتی جب تک وہ ایک دوسرے کو معاف نہ کرتے۔ اگر فطرانے کے چاول
جیسے کہ یہاں رواج ہے کہ فطرانے کے 3 کلو چاول دیتے ہیں، ہم نے غریب کو دے دیے، وہ غریب بیچ سکتا ہے؟ جب آپ نے دے دی وہ بیچے گا نہیں کیا کرے گا؟ اس کے بعد جو 20 کلو چاول اکٹھے ہو جائیں سارے کھا تھوڑی جائے گا۔ اسی لیے امام حنیفہ فرماتے ہیں کہ وہ چیز دینی چاہیے جو اقرب الی النفع ہو، جیسے فائدہ زیادہ ہو، اور آتے پیسے سے زیادہ فائدہ ہو۔ رمضان المبارک میں تراویح پڑھنا افضل ہے یا طواف؟ تراویح سنت مؤکدہ ہے، طواف تو نفلی عبادت ہے۔ احناف کے نزدیک عید میں 6 تکبیریں ہوتی ہیں، یہاں کے حنابلہ رحمہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک 12 تکبیریں ہوتی ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جہنم میں پشتو زبان بولی جاتی ہے، بالکل غلط بولتے ہیں، ہر جگہ عربی ہوگی وہاں، قبر میں بھی، حشر میں بھی، جنت میں بھی، جہنم میں بھی۔ اسی لیے قرآن ہے نا کہ جہنم پر جو دروگے ہوں گے وہ کافروں سے پوچھیں گے کہ ما جاءکم نذیر، تمہیں ڈرانے والا کوئی نہیں آئے؟ قالوا بلی قد جاءنا نذیر، تمہیں پشتوں سے کیوں چڑھ ہو گئی؟ اگر یہاں سے روزہ رکھنے کے بعد ہم پاکستان جا رہے ہیں، افطار کب کریں؟ جب سورج ڈوب جائے۔ یہ نہیں ہے کہ جیسے جہاں پہ وہ کہہ دیتے ہیں کہ اب سعودی عرب میں افطار کا وقت ہو گیا، سعودی عرب کی افطار کا ہم سے کیا تعلق ہے؟ آپ جہاں ہیں وہاں وقت جب ہو پھر افطار کریں گے۔ جھینگا مچھلی حلال ہے، میں نے بنگلہ دیش میں جا کے وہاں کے علماء سے تحقیق کی تھی، وہ کہتے ہیں مچھلی کی قسم ہے تو لہذا حلال ہے۔ ہم پرندوں اور جانوروں کا کتنا شکار کر سکتے ہیں؟ ان کی نسل نہ ختم کر دیں، باقی شکار کرنا جائز ہے۔ دم اور تعویذ پر پیسے لینا جائز ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ دم اور تعویذ قرآن و سنت کے مطابق ہو۔